لم يزل عالما كبيرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، سورہ طٰہٰ کو سورہ مریم کے ساتھ نامی ربط یہ ہے کہ سورہ مریم میں جناب مریم کے احوال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت مریم صدیقہ وہ متصرف الامور نہیں تھی، کارساز نہیں تھی، عالم الغیب نہیں تھی. اب سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہی ہیں کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا. یہی پیغام ہے اور اسی پیغام کو عام کرنا ہے کہ میں اللہ ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. جب الہ میں ہی ہوں، معبود میں ہی ہوں، تو انا فاعبدنی میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میرے لیے ہی نماز پڑھو، میرے لیے ہی نماز پڑھو. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیوٹی لگی تھی اور جو ان کا مشن تھا، جس مشن کی خاطر انہوں نے اور بنی اسرائیل نے جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے تکالیف اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، اللہ پاک نے بالآخر جو ہے ان توحید والوں کی مدد فرمائی، ان کا بول بالا فرمایا اور ان کے دشمن فرعون اور اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد فرما دیا. تو اللہ پاک سورہ طٰہٰ میں یہی فرمانا چاہ رہی ہے کہ مشن توحید و سنت پر ڈٹ جاؤ، مشن حق پر ڈٹ جاؤ. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اور میں یہ کام کرتے رہو تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کی مدد
آئے گی، نصرت آئے گی، فتح تمہاری ہوگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان بھی ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ فرمایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ پاک نے جن معجزات کا ظہور فرمایا ان میں سے یہ تھا کہ فرعون اور اس کے جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ آیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو پھینک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ موسیٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، موسیٰ ڈریے مت، آپ دوبارہ جب اس کو پکڑیں گے تو ہم اس اژدہا کو پھر لاٹھی بنا دیں گے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لٹا دیں گے۔ تو اللہ پاک جو ہے مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی ڈر گئے، جو ڈر جائے وہ کارساز متصرف الامور نہیں ہوتا، حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اس لیے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اور فرمایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جانا چاہ رہے ہیں تو دعا کیا مارے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحان اللہ، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ فرمایا وہ تو اپنے رب کے محتاج ہیں، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے سینے کو کھول دے، اللہ میرے معاملات کو آسان فرما دے، اللہ جی میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اللہ جی مجھے ماطاعت الاسباب سہارے کی ضرورت ہے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، ہارون اللہ جی میرے ساتھ میرا مددگار بنا دیجیے، وزیر بنا دیجیے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ اختیارات کلیہ کا مالک کون ہے؟ حاکمیت کس کی چلتی ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو آگے ہے سورہ انبیاء، فرمایا کہ یہ جو ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، فرمایا کہ یہ خالی موسیٰ علیہ السلام ہی کو ہم نے یہ وحی نہیں کی، یہ پیغام نہیں دیا، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا خالی موسیٰ کو ہم نے یہ پیغام نہیں دیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم لوگ کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، پکار کے لائق نہیں، نہ مالی عبادت کے لائق ہے، نہ بدنی عبادت کے لائق ہے، نہ زبانی عبادت دعا پکار کے لائق ہے، اگر لائق ذات ہے تو کس کی ہے؟ سورہ انبیاء سورت کا نام ہے، حالانکہ اللہ پاک نے اس سورت میں
سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا ہے، مگر نام الانبیاء، سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الانبیاء۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سارے انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے سورہ انبیاء کو انبیاء کہنے کی کہ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جس مشن کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اس مشترکہ مشن کا بیان سورہ انبیاء میں ہے۔ اس مشترکہ مشن کا بیان کس میں ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ اور وہ کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہر پیغمبر کی ڈیوٹی یہی تھی کہ کس کو بیان کرنا ہے؟ لا الہ، بولیے نا، لا الہ الا اللہ۔ آج لوگ لا الہ الا اللہ کو بھول گئے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر ادھر کی بات بھول کے لا الہ الا اللہ پر اگر عمل کیا جائے تو پھر موسیٰ کی طرح جو ہے مسائب اور مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر تو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہاں تو فرعون کا نام سن کے کانپنے لگ پڑتے، ہر علاقے میں علیحدہ فرعون ہے، ہر ملک میں علیحدہ فرعون ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تو ایسے چلتی ہے، ہی بھی خوش ہی بھی خوش، ماں بھی خوش اور دی بھی خوش، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، انہوں نے اتنی توحید بنا لی ہے۔ توجہ کیجئے گا، توحید بیان تب ہوگی، اللہ نے قرآن کو فرقان بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ ہاں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ جن جن کو معبود بنایا گیا نام لے کر ان کی نفی کیجیے، نام لے کر کیا کیجیے؟ ان کی نفی کیجیے۔ اور یہاں نام لینا کہتے ہیں یہ تو توڑ ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ توڑ ہے، یہ قرآنی حکمت نہیں ہے جس کو تم نے حکمت بنا لیا ہے، یہ شیطانی حکمت ہے۔ کون سی حکمت ہے؟ شیطانی حکمت ہے، قرآنی حکمت۔ قرآن حکیم ہے، اللہ بھی حکیم ہے، محمد بھی حکیم ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تینوں حکیم مل کے من دون اللہ، معاذ اللہ، غیر اللہ کی اس انداز میں نفی کر رہے ہیں۔ کس انداز میں؟ ہاں جی، آگے ہے سورہ حج۔ سورہ حج کے اندر حصہ اول میں نفی شرک تصرف، حصہ دوم میں نفی شرک فعلی کا بیان ہے۔ اللہ پاک بتا رہی ہیں بھئی خالی ایک جملے سے مسئلہ توحید بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ بڑی گہرائی میں جا کر لوگوں کو مسئلہ توحید سکھاؤ۔ اور وہ کیا انداز ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ پاک قرآن میں امثال کا بیان بھی فرماتے ہیں، میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ پاک قرآن میں مثالوں کا بیان فرماتے ہیں۔ کیوں؟ مثال سے مسئلہ کھلتا ہے، مثال سے مسئلہ کھلتا ہے، اور مثال سے مشرک چڑھتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، جو مشرک ہوگا
وہ ان مثالوں کو سن کے جو ہے نا، جس کے اندر انابت نہیں ہے، جو خالی ذہن ہو کے نہیں سنتا، ہدایت کا متلاشی نہیں ہے، وہ ان مثالوں کو سنتا ہے تو اس کی جلن کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مزید اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اگلے پچھلوں، قیامت تک آنے والوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کر رہا اللہ پاک، فاستمعوا لہ، ذرا بڑے غور سے، ہوش سے، توجہ سے اس مثال کو سنو۔ اور وہ مثال کیا فرمایا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں من دون اللہ کو، ما سوى اللہ کو، غیر اللہ کو، اللہ اللہ ہے، باقی سارے من دون اللہ ہے۔ فرمایا یہ جو من دون اللہ ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، خالی چشتی صاحب پیدا نہیں کر سکتے، ساتھ جو ہے قادری صاحب مل گئے تو شاید پیدا کر لیں، پھر چشتی اور قادری صاحب کے ساتھ جو ہے نا جی سروردی صاحب آگے تو شاید پیدا کر لیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ میواتی صاحب آگے، سواتی صاحب آگے، جی فلاں سرکار آگی تے فلاں سرکار آگی، اٹالی سرکار تے لٹالی سرکار، بلیاں والی سرکار تے ڈلیاں والی سرکار، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ایک گندی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ذباب کا لفظ استعمال کیا، نحل کا نہیں کیا، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور ذباب کہتے ہیں گندی مکھی کو جو گندگی پر بیٹھتی ہے۔ کس پر بیٹھتی ہے؟ گندگی پر بیٹھتی ہے، گندگی پر بیٹھتی ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے، ہمارے پیر و مرشد خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، وہ شان صحابہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، صحابہ کے معاملے میں شہد کی مکھی بننا ہے، گندی مکھی نہیں بننا۔ شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پر، پھلوں پر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور گندی مکھی بیٹھتی ہے گندگی کے ڈھیر پر، گند پر۔ فرمایا صحابہ کی عظمت دیکھنی ہو تو شہد کی مکھی بن کر قرآن کے اوراق میں دیکھنی ہے، تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنی۔ شہد کی مکھی بن کے صحابہ کی عظمت کو دیکھ رہا ہے کس میں؟ اللہ کے قرآن میں، تاریخ میں نہیں، کیونکہ قرآن حق ہے، تاریخ ظن ہے۔ اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور حق کے مقابلے میں ظن چل سکتا، حق کے مقابلے میں ظن چل سکتا۔ اس لیے صحابہ کی عظمت تاریخ کے گندے اور راحت میں مت ڈھونڈو، بلکہ قرآن کے پاک اور راحت میں ڈھونڈو۔ آج ہی توجہ کیجئے، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک گندی مکھی پیدا نہیں کر سکتے، من دون اللہ، ما سوى اللہ، غیر اللہ، وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے مل بھی جائیں، اگلے پچھلے سارے مل بھی جائیں، سارے مل کے زور لگا لے، دل لگا لے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا مکھی کا پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ
ذباب شیئا، اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز اچک کے لے جائے، کھینچ کے لے جائے، ان کے مزاروں پر درباروں پر پڑے ہوئے مٹھائی کے تھال، ان تھالوں میں سے یہ مکھی آئے کوئی ذرہ لے کے اڑ جائے، لا یستنقذوہ منہ، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے مل کر اس مکھی کے سے ایک ذرہ بھی چھڑا سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات نہ، ہاں مکھی اگر کوئی ذرہ لے کر اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، تو یہ اس مکھی کے منہ سے وہ ذرہ بھی چھڑا نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، اللہ فرماتے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ کبھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، ان اہل مزار سے، اہل دربار سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے، پیاروں سے مکھی تو کوئی بھی نہیں مانگتا، مکھی تو کوئی بھی نہیں مانگتا، وہ تو پتر مانگتے ہیں، اور پتر بھی رتا لال سوا لال۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بابا شاہ جمال نے دیوی پتر رتا لال، رتا لال پتر دی گئی ہے، بابا شاہ جمال نے پتر دیوی رتا لال ہے، بابا لے گوڑ دی روڑی تے دی پترا دی جوڑی۔ ہاں جی، غیر اللہ من دون اللہ واسو اللہ سے، انبیاء اولیاء کیا سیاہ سے، آل مدار آل دربار سے مکھی تو کوئی نہیں مانگتا، بیٹے مانگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہوئے پتر منگن لے ہو، پتر دینا دور دی گل ہے، تے گندی مکھی بھی پیدا کوئی نہیں کر سکتے، گندی مکھی پیدا کرنا دور دی گل ہے۔ مکھی اگر انہاں دے مزارہ تو مٹھائی دا ایک ذرہ لے کے اڑ جاوے تے ان دے منہ ذرہ بھی چھڑا سکدے نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ضعف الطالب والمطلوب، جس طرح ان سے مانگنے والا کمزور ہے، اسی طرح یہ جس سے مانگ رہی ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہی ہے وہ بھی کمزور۔ مان لو ایک میرا اللہ ہے شاذور، اس لیے قرآن کا بھی اور ہمارا بھی ہے اسی مسئلے پر زور، ایک اللہ شاذور، باقی ہے سارے کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اوے ایسے بے کسو بے بسوں کے پاس جاتے ہو، ما قدر اللہ کا قدری، ان اللہ لقوی عزیز۔ ہاں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، تم نے اللہ کی قدر کی نہیں ہے، تم اللہ کی بے قدری کرتے ہو، کمزوروں کے پاس جاتے ہو، حالانکہ ان اللہ بے شک اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، زور آور بھی ہے، غالب بھی ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے امر پر کیا ہے؟ ہر چیز پر اللہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ تم عالمان اللہ کو چھوڑ کر، مختار کل اللہ کو چھوڑ کر، وہاب اللہ کو چھوڑ کر، غنی اللہ کو چھوڑ کر، قوی اللہ کو چھوڑ کر، عزیز اللہ کو چھوڑ کر، بے قصوں بے بسوں اور کمزوروں کے پیچھے جاتے ہو، اس سے بڑی بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی ہے ہی کوئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، توجہ کیجیے۔ اور پھر اس سورہ حج میں جو ہے وہ جو ہے اللہ پاک نے جو ہے حج کا اعلان کروایا۔ کیا کروایا؟ حج کا اعلان کروایا۔
فرمایا وَإِذْ بَوَّنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ او میرے محبوب، آج بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب جناب ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی، بیت اللہ کی فرماؤ میرے خلیل وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب میرے خلیل اعلان کر لوگوں میں حج کا۔ کس کا؟ ہاں، یا ایھا الناس اِنَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِحَجِّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ پاک نے تمہیں حکم دے دیا ہے اس گھر بیت اللہ کے حج کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کا جو گھر بنایا نا، مکان البیت اللہ تشرک بہ شیئا، اس لیے بنایا کہ یہاں یہ تبلیغ ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا معبود مشکل کشا نہیں ہے۔ فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَعِ السُّجُودِ، اور اسی گھر کا طواف بھی کرنا ہے۔ طواف کس کا ہے؟ بیت اللہ کا۔ طواف کس کا ہے؟ بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی گھر کا طواف جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، اگر بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا جائز ہوتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی قبر انور تھی، لا تجعل قبری عیدا، وہ تو اللہ سے دعا مانگ رہے نبی پاک آخری وقت، اللہ پاک میری قبر کو عیدگاہ میلہ گاہ نہ بنانا، عیدگاہ میلہ گاہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا ہے۔ ادھر سے ہندوستانی پاکستانی ایرانی جب مشرق وہاں پہنچ جاتے ہیں نا، بات سمجھ آئے گی نہیں، اور وہاں جا کے ترلے کرتے ہیں ایک باری روزے دی جالی چم لین دے، خبر آون ہوئے نہ دوبارہ، ایک باری روزے دی جالی چم لین دے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا، وہاں چھڑتے کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو آگے سے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہتے ہو سن پہلے دارہ روزے کی جالی چن لیں جو، کہتے ہیں دبا جو یہاں سے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا۔ فرمایا تھا نا نبی پاک نے میری قبر کو سجدہ گاہ، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، یہود و نصارہ پر اس لیے لعنت کی گئی، اللہ لعنت کر یہود و نصارہ پر، اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگر کوئی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے تو نبی کی زبان اس پر لعنت بھیجے، اس پر کیا بھیجے؟ لعنت بھیجے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت بھیج رہی ہیں، اگر نبیوں کی قبروں کو کوئی سجدہ گاہ بنائے تو وہ لعنتی ہے، جو اس امت کے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے وہ ان سے بھی بڑا لعنتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کیا؟ سجدہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا۔ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، بطور تعظیم سجدہ کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ مگر ہماری اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کو بھی کیا کر دیا گیا؟ حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامن کو سجدہ کرے، مگر ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت بھی حرام، سجدہ تعظیمی بھی حرام۔ اپنی پیشانی جھکانی ہے تو کس کے دربار میں؟ یہ پیشانی کٹ تو جائے مگر اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنے نہ پائے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ آدھی فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے خلیل اب آپ اعلان کیجئے، بیت اللہ کی تعمیر آپ نے کر لی جناب ابراہیم، فرمایا اللہ جی میں اعلان تو کروں گا مگر میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ لاؤڈ اسپیکر بھی کوئی نہیں ہے، آواز ہے کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا میرے محبوب وَأَذِّن عَلَيْهَا الْإِبْلَاغ، محبوب او خلیل اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور قیامت تک جس کے مقدر میں حج ہے اگر وہ باپ کی پشت میں ہے یا ماں کے رحم میں ہے اس تک تیری آواز کو پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ اس تک آواز کو پہنچانا کس کا کام ہے؟ میں رب کا کام ہے۔ ادھر جناب ابراہیم نے حج کا اعلان کیا، یا ایھا الناس ان اللہ قد امرکم بحج ھذا البیت، جس کے مقدر میں قیامت تک کے لیے حج مقدر تھا ان سب نے آگے سے مل کر جواب دی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے تلبیہ کی حقیقت۔ جب حکم آ گیا نا کہ حج کا کیا کیجئے؟ اعلان کیجئے، پھر آگے سے جن کے مقدر میں حج تھا سب نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک، اللہ جی ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ وہ تلبیہ ہے جو اللہ پاک نے ہر حاجی کے مقدر میں فرما دیا اور انہوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ اب یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا تلبیہ ہے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی اس کو بدلے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا حسین لبیک، یا کوئی بھی اور اس طرح کا جملہ بنا لے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے۔ اور خیر اور کامیابی اس میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلا جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر یہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ کہنا عبادت ہوتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک اپنے صحابہ کو سکھاتے، صحابہ اس کے نعرے بلند کرتے، صحابہ اس کا ورد کرتے، مگر نبی اور نبی کے یار صحابہ آل بیت کی زبانوں پر کیا ہوتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ حمدے تیری، ثنائے تیری، سب کچھ تیرا، اس لیے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو سورہ حج میں اللہ پاک نے جو ہے نفی شرک کی تصرف بھی فرمائی، نفی شرک کے فعلی بھی فرمائی، فرمایا کہ مال میں سے حصہ بھی کس کا نکالنا ہے؟ اللہ ہی کا نکالنا ہے۔ بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جب جو چیز عبادت ہے تو عبادت حق اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت زبانی ہو، مالی ہو یا بدنی ہو کسی اور کی جائے گی تو وہ کفر ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، اور کرنے والا کافر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ
الا اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے وہ سارا سبق جو سورہ طٰہٰ میں اور آگے سورہ انبیاء میں اور پھر سورہ حج میں بیان ہوا. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.